آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. قلم اور اس کے لکھے کی قسم. سورہ قلم کا آغاز ہوا الحمدللہ. سورہ قلم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس صورت میں 2 رکوع اور 52 آیتیں اس صورت مبارکہ میں ہیں. اس صورت کا نام قلم رکھنے کی وجہ ابھی آپ نے پہلی آیت کریمہ سماعت کی کہ جس میں اللہ رب العالمین نے قلم کی قسم ارشاد فرمائی. اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ قلم رکھا گیا. اس سورت کا ایک اور نام بھی ہے. اس سورت کو سورہ نون بھی کہتے ہیں. یعنی اگر کوئی سورہ نون کہے تو اس سے مراد یہی سورت ہے، اور یہ نون سے ہی آغاز اس سورت کا ہوتا ہے، اور اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ نون بھی کہتے ہیں. پہلی آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے عرض کی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نون. یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے. اس کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. فرمایا والقلم وما یسطرون، قلم اور اس کے لکھے کی قسم. اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں قلم جو کہا گیا اس سے مراد کون سا قلم؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ وہ قلم ہے کہ جس سے لوگ لکھتے ہیں، اور ان کے لکھے سے مراد لوگوں کی دینی تحریریں مراد ہیں. اور بعض مفسرین نے کہا کہ علماء جو لکھتے ہیں، جو دین کے بارے میں، جو حضور کی نعت لکھتے ہیں، حضور کی تعریف و ثنا لکھتے ہیں، دین کی احکام اور جتنی باتیں ہیں وہ ساری تحریریں جو ہیں لکھیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں اسی چیز کی قسم کھائی کہ قلم اور اس کے لکھے کی قسم. دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ قلم سے مراد وہ قلم ہے کہ جس سے فرشتے لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ ان کے لکھے کی قسم، یعنی بنی آدم کے اعمال کے نگہبان فرشتوں کا لکھا مراد ہے. تو اللہ نے اس لکھے ہوئے کی قسم کھائی. یا بعض نے کہا کہ ان فرشتوں کا لکھا مراد ہے کہ جو لوح محفوظ سے عالم میں وقوع پذیر ہونے والے واقعات جو ہیں وہ اپنے صحیفوں میں لکھتے ہیں. یعنی لوح محفوظ پر پڑھ کر وہ اس میں اپنے پاس جو ان کے پاس جو صفحات ہیں جس پر وہ تحریر کرتے ہیں، فرمایا وہاں سے وہ لکھ کر، کیونکہ عالم میں جو واقعات ہونے ہیں اور جن کی ڈیوٹیاں ہیں فرشتوں کی، جو اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو فرمایا وہ لکھتے ہیں. تو اس چیز کی قسم مراد ہو سکتی ہے. تیسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس قلم سے وہ قلم مراد ہے کہ جس سے لوح محفوظ پر لکھا گیا. اور یہ قلم جو ہے یہ نوری قلم ہے، اور اس کی لمبائی جو ہے مفسرین کہتے ہیں زمین و آسمان کا جتنا فاصلہ ہے اس کے برابر ہے. تو ان کے لکھے سے لوح محفوظ پر لکھا ہوا مراد ہے. تو یہ اس چیز کی قسم کھائی گئی. اب فرمایا اس قلم نے، جو نوری قلم ہے جس نے لوح محفوظ پر لکھا اور قیامت تک ہونے والے واقعات کو لکھا، تمام امور جو ہیں وہ لوح محفوظ پر لکھ دیے گئے کہ جب سے کائنات بنی اور جب اس کا اختتام ہوگا سب کچھ لوح محفوظ پر لکھ دیا گیا. اور اس کے بارے میں حدیث مبارکہ بھی ہے. ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اور اس سے فرمایا لکھ. تو قلم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک کیا لکھوں؟
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس قلم سے کہ جو کچھ ہو چکا اور جو ابد تک ہوگا سب کی تقدیر لکھ دے. تو یہ قلم کو اللہ نے حکم دیا اور اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا. یہ تھی ترمذی شریف کی حدیث. ابو داؤد شریف کی حدیث میں اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم سے ارشاد فرمایا کہ قیامت تک جو چیزیں ہوں گی سب کی تقدیریں لکھ دے. تو قلم نے وہ سب کچھ اللہ کے دیے ہوئے علم سے وہ سب کچھ لکھ دیا. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قلم کی وہ قسم ارشاد فرمائی. تو اب دیکھیے کہ قلم کتنا اہم چیز ہے کہ جس سے وہ انسان علم کو محفوظ بھی کرتا ہے اور آگے تک جب تک یہ قلم کا لکھا ہوا کوئی پڑھتا رہے گا، جیسے علماء کا لکھا ہوا ہے اور مفسرین کی تفسیریں ہیں، احادیث مبارکہ ہیں. دیکھیے کہ یہ سب قلم ہی کی برکت ہے کہ آج ہمارے پاس دین دیکھیے کہ کتنی احسن صورت میں موجود ہے. آئیے آگے اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں کیا ارشاد فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون، تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو. یہ قسم پیچھے کھائی. اب عربی کا ایک قاعدہ ہے کہ جب قسم کھائی جاتی ہے تو جواب قسم بھی ہوتی ہے. تو یہ اس جواب قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر جواب قسم میں کس کا رد کیا. تو جواب قسم ہے کافروں کا اور مشرکوں کا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا. تو اس لیے مفسرین کہتے ہیں یہ جواب قسم ہے. اور اس میں کیا جواب دیا، وہ کیا حضور کے بارے میں کہتے تھے. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کفار و مشرکین گستاخی کرتے ہوئے حضور پر جنون کا بہتان لگاتے تھے. معاذ اللہ حضور کو کہتے تھے کہ یہ دیوانے ہیں. اب دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو وہ جب مجنون کہیں گے تو رب تعالی قرآن میں قسم کھا کر ان کافروں کا رد کرتے ہوئے فرماتا ہے اور ان کے اس جھوٹے الزام کی تردید جو ہے وہ خود خالق تو جہاں جو ہے وہ قسم کھا کر اپنے محبوب کی وہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قسم کھائی. فرمایا کہ نون قلم اور اس کے لکھے کی قسم ہے کہ محبوب تم اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہو. اور فرمایا قسم ہے قلم کی اور وما یسترون. اللہ تعالیٰ نے دو قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا کہ اس لکھے ہوئے کی قسم. تو علماء کہتے ہیں کہ اس میں اس امر کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جس ذات پاک کے بارے میں اللہ فرماتا ہے تم ایسی یعنی فضول بات کر رہے ہو، وہ تو اتنی پاکیزہ ہستی ہے کہ فرمایا قلم کو اس کی تعریف و ثنا سے فرصت نہ ملے گی. یعنی دیکھیے اللہ کو اپنے حبیب سے کتنا پیار ہے. فرمایا کہ قلم کو اس محبوب پاک کی تعریف و ثنا سے فرصت نہ ملے گی اور وہی تحریر علم دنیا کی لیے باعث عزت افتخار ہوگی. اور فرمایا کہ جس میں اس محبوب دل ربا کا ذکر پاک ہوگا. دیکھیے کب سے حضور کا ذکر چلا آ رہا ہے اور قیامت تک لکھنے والے لکھتے رہیں گے میرے آقا کی تعریف و ثنا. اللہ فرماتا ہے کہ جس میں اس محبوب دل ربا کا ذکر پاک ہوگا. فرمایا اس رب اپنے محبوب پر اللہ نے یہ فضل و کرم فرمایا ہے کہ وہ تو ایسے حسین ہیں کہ فرمایا ان کے روئے زیبا کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہوتی ہیں. اس کی حکمت بھری باتیں سن کر دلوں کے ویرانوں میں بہار آ جاتی ہے. فرمایا بدبخت اگر ان کی بارگاہ میں آ جائے تو ان کی صحبت میں پل بھر اگر بیٹھ جائے تو فرمایا کہ انہیں ابدی سعادت کا تاج پہنا دیا جاتا ہے. فرمایا کہ یہ تو میرے وہ محبوب ہیں کہ ان کے نام پاک پر فرمایا کہ لوگ اپنا سر کٹا دیتے ہیں. انہیں حیات سرمدی سے سرفراز کر کے شہادت منصبی پر عالی فاز کر دیا جاتا ہے. یعنی جو ان کے نام پر سر کٹائیں گے تو انہیں ہمیشگی والی زندگی عطا کر دی جاتی ہے. اور فرمایا کہ ہر سچائی ہر صداقت کے لیے ان کا قول و فعل شاہد عادل تسلیم کیا جاتا ہے. خود سوچو کہ جس کا خلق عظیم ہوگا
جس کا علم بے قرار ہو، جس کا گلشن حکمت سدا بہار ہو، فرمایا کہ جس کی برکات بے شمار ہو، ان کی خوبیاں انگنت ہو، کہ جن کی فصاحت و بلاغت کا فرمایا دنیا بھر میں کہیں جواب نہ ہو، فرمایا کیا اس کو تم مجنون کہنا تمہیں روا دیتا ہے، تمہیں زیب دیتا ہے؟ فرمایا کہ تم کتنے بڑے بے وقوف ہو کہ کس ذات پاک کو تم مجنون کہتے ہو۔ دوسری تفسیر اسی آیت کریمہ کی مفسرین نے بڑی خوبصورت کی، فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے کافروں کے نے جو حضور کی شان میں گستاخی کی اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ کافر کیا کہتے تھے۔ یہ آیت کریمہ بھی آپ سن لیجئے کہ کافر جو وہ کہتے تھے وہ بھی قرآن میں ہے، اور قرآن کی سورہ حجر میں ہے کہ فرمایا کافر حضور کو اس طرح مخاطب کرتے ہوئے کہتے تھے، یا ایھا الذی، اے وہ شخص، نزل علیہ الذکر انک لمجنون، کہ جس پر قرآن نازل کیا گیا ہے بے شک تم مجنون ہو۔ یعنی اس انداز سے حضور کو کہتے تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے وہ ان کا انداز بھی قرآن میں نازل کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قسم ارشاد فرما کر مفسر کہتے ہیں کہ ان کی بدگوئی کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اور اپنے حبیب پاک سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، قلم اور اس کے لکھے کی قسم آپ مجنون نہیں ہیں، کیونکہ آپ پر آپ کے رب کا فضل ہے اور اس کا لطف و کرم آپ کے شامل حال ہے۔ اس نے آپ پر انعام و احسان فرمائے، نبوت اور حکمت آپ کو عطا کی، مکمل فصاحت آپ کو عطا کی، کامل عقل آپ کو، پاکیزہ خصائل، پسندیدہ اخلاق عطا کیے۔ مخلوق کے لیے جس قدر کمالات ہونا ممکن تھے وہ سب کے سب آپ کو علی وجہ الکمال محبوب آپ کو عطا فرمائے، اور ہر عیب سے فرمایا آپ کی بلند صفات ذات کو پاک رکھا گیا، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے محبوب آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ جو کہتے ہیں تو ان کافروں کو اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو کیسے میرے محبوب مجنون ہو سکتے ہیں۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ ایک نقطہ بڑا قابل غور ہے، اور وہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں آپ نے سنا بھی اور آپ پڑھیں گے بار بار تو بکثرت مقامات پر آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا کہ انبیاء علیہ السلام سے کفار کی جاہلانہ گفتگو کا ذکر ہے۔ جتنے نبیوں کا ذکر قرآن میں ہے تو ان کی قوم نے جس طرح کی گفتگو جاہلانہ کی وہ ساری گفتگو کا ذکر ہے کہ جس کا مطالعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بدبخت طرح طرح سے انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں سخت کلامی اور بیہودہ گوئی کرتے، اور وہ مقدس حضرات اپنے عظیم حلم یعنی برداشت اور فضل کے لائق انہیں جواب دیتے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت والا میں کفار نے جو زبان درازی کی ہے تو اس کا جواب تو جو ہے وہ زمین و سلطنت کے مالک رب تعالیٰ نے خود دیا، اور محبوب اکرم مطلوب اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے خود دفاع فرمایا ہے، اور طرح طرح سے حضور پر نور پر کفار کی الزامات کی پاکی اور برات کا اللہ نے خود اظہار فرمایا، اور بکثرت مقامات پر دشمنوں کے الزامات دور کرنے پر اللہ نے قسم یاد فرمائی۔ یعنی پہلے اللہ تعالیٰ قسم ارشاد فرماتا، حالانکہ اللہ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین قسم کھا کر اپنے محبوب پر جو الزامات یہ جو کافر لگاتے تھے تو اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا اور اس کو دور کیا، اور یہاں تک کہ مفسرین کہتے ہیں غنی اور غنی کرنے والے رب تعالیٰ نے ہر جواب سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بے نیاز کر دیا۔ محبوب کسی بات کا جواب آپ نہیں دیں گے بلکہ میں خود ان کو جواب دوں گا، اور یاد رکھیے کہ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کا جواب دینا حضور کے خود جواب دینے سے بدرجہ حضور پر نور کے لیے بہتر ہوا، اور یہ وہ مرتبہ عظمیٰ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں آپ کے سامنے کل انشاءاللہ کیونکہ وقت مکمل ہو گیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مجنون کہتے تھے، لیکن ان باولوں کو، ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو اللہ کے وہ محبوب ہیں کہ ان کی عقل شریف حضور کی مبارک عقل اللہ نے کیسی دی تھی، اور اس پر علماء نے کتنا خوبصورت لکھا ہے۔ کل اسی آیت کریمہ سے ہم اٹھائیں گے اور پھر آگے بڑھیں گے، اور یہ پوری صورت ہی سننے جیسی ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین نے کیسے اپنے محبوب کے گستاخ
ایک گستاخ کی 10 عیبوں کو بھی گنوایا ہے کہ جو میرے محبوب کے جس نے گستاخی کی تھی، اگلا جو مضمون شروع ہوگا اس میں 10 عیب ہیں، اور وہ کون سا گستاخ تھا کہ جس کی پورا پردہ چاک کر دیا، کہ جس نے اللہ کے حبیب کی گستاخی کی، اللہ نے قرآن میں اس کے 10 عیبوں کو گنوایا ہے۔ وہ 10 عیب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنائے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا رب العالمین ہمیں اپنے اور اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت اور ان کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا اللہ حضور کے عشق میں ہمیں پناہ کر دے، حضور کی سچی غلامی نصیب فرما۔ یا رب العالمین حضور کی نگاہ کرم عطا فرما۔ یا رب العالمین تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزت، نعمت، راحت، سکون عطا فرما۔ زوال نعمت سے بچا، احساس نعمت عطا فرما۔ یا اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کے دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہماری بیماریاں، پریشانیاں، دکھ تکلیف دور فرما، ہمارے رزق دسترخوان کو وسیع فرما، حلال طیب مبارک وسیع روزی عطا فرما۔ زندگی کے جو لمحات باقی ہیں اے اللہ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے، کثرت سے مولا کریم درود و سلام پڑھنے، اے اللہ تجھے اور تیرے محبوب کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان، خاتمہ بالخیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔